نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انه كان فاحشا، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ تو زنا ایسا عمل یعنی یہ ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اب والدین کا کام ہے کہ اولاد جب بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کرائے، کیونکہ اگر اولاد کا نکاح نہیں کروایا تو اس صورت میں اولاد جو زنا کا فعل کرے گا تو والدین بھی اس میں مشترک ہوں گے اس گناہ میں، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم نگہبان ہو، تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یعنی گھر کا ایک سربراہ ایک حاکم ہوتا ہے تو اس کے نیچے کے طبقے کے بارے میں اس کے سربراہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا تم نے اس کی کیسی تربیت کی، کہ تو نے اس کا نکاح کروایا نہیں کروایا، یعنی حاکم سے سربراہ سے اس کے نیچے طبقے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ پھر قرآن کریم نے اس کی اجازت دی ہے وَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ نکاح کر لے 2، 3، 4، یعنی نکاح کی اجازت ہے، لیکن زنا جیسے فعل سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا۔ پھر اس کے گناہ کیسے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مرتبہ 2 شخص میرے پاس آئے جو مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے، اور وہ ایسی جگہ تھی جیسے کوئی تندور بنا ہوا تھا۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر مرد اور عورتیں برہنہ تھی، یعنی بغیر لباس کے تھے، اور وہ جل رہے تھے، ان کے نیچے سے آگ لگ رہا تھا انہیں، تو وہ چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ زانی ہیں، کہ یہ زنا کرتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں یہ سزا دیا جا رہا ہے۔ پھر زنا ایسا فعل ہے کہ ایک بندہ جب زنا کرتا ہے تو زنا کے دوران اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ اب جب وہ زنا جیسے فعل سے فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے اگر اسی دوران اس کی موت آ جائے تو کتنا اسے نقصان ہوگا۔ اسی طرح ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب کو حضرت ابن عباس سے کہتے ہوئے سنا، تو حضرت کعب فرماتے تھے کہ جب تلواریں سونتی جائیں گی تو سمجھ لو اللہ کے حکم کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ تلواریں سونتنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ناحق ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا، یعنی ایک دوسرے کو مارا جائے گا، تو سمجھ لو اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جب تم دیکھ لو کہ بارش بند ہو جائے تو سوچ لو کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بارش بند ہوں گی۔ تو اسی طرح اگر تم دیکھ لو کہ نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی وبائیں آ رہی ہیں، تو سمجھ لو زنا عام ہو چکا ہے۔ یہ علامت ہے کہ جب زنا عام ہوگا تو اس وقت نئے بیماریاں، ایسی بیماریاں جن کے نام ہم نے نہیں سنے، یعنی یہ سب آنے کی وجہ زنا ہے۔ تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ نے ترغیب دی کہ اس سے بچا جائے، تو ہر انسان اس سے اجتناب کرے تاکہ اس کے آخرت کے مراحل آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔